بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اقلاب کے متعلق جانیں گے کہ اقلاب کیا ہے اور اقلاب کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے کون کون سی کنڈیشنز ہیں۔ سب سے پہلے یاد رکھیں اقلاب کیا ہے۔ اقلاب کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے بدل دینا یا تبدیل کر دینا۔ یاد رکھیں جب بھی نون ساکن آئے یا تنوین آئے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با اگر آ جائے تو اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو میم سے بدل کر اخفا بھی کریں گے اور اس کے ساتھ گننا بھی کریں گے۔ اب مزید اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو کنسیپٹ ہے وہ زیادہ کلیئر ہو سکے۔ تو شرط کیا ہے اقلاب کے لیے؟ کہ اقلاب کے لیے شرط یہ ہے کہ نون ساکن ہو، یعنی نون کے اوپر جزم ہو یا تنوین ہو اور اس کے بعد حرف با آ جائے تو آپ نے کیا کرنا ہے، با کی آواز کو بدل دینا ہے میم کے ساتھ، اور میم کے ساتھ جب آواز کو بدلنا ہے تو ساتھ اخفا بھی کرنا ہے اور گننا بھی کرنا ہے۔ اگر ویسے دیکھا جائے تو یہ پڑھا جاتا ہے من بعدی، لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ نون ساکن ہے، نون کے اوپر آپ چھوٹی سی میم دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد حرف با آ گیا ہے تو یہاں پہ اقلاب ہوگا، یعنی نون کی آواز کو با کی جو نون ہے اس کی آواز کو میم میں بدل دیا جائے گا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ من بعدی، اخفا بھی ہوگا، گننا بھی ہوگا اور نون کی آواز کو میم میں بدل دیا جاتا ہے۔ اسی طرح آگے دوسری مثال ہے من بقلها، اسی طرح تیسری مثال ہے انبئہم، یعنی جو نون ہے اس کو میم میں اقلاب کر کے پڑھا جا رہا ہے اخفا اور گننا کے ساتھ، یعنی کہ جو نون ہے اس کی آواز کو میم میں بدل دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ یہاں پہ آ گئی ہمارے پاس تنوین کا مطلب ہے دو زبر، دو زیر یا پھر دو پیش۔ اب اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ دیکھیں تنوین کے بعد با آ گیا تو اس کو بھی ویسے ہی پڑھیں گے قولا بلیغا، اخفا بھی کرنا ہے، گننا بھی کرنا ہے اور آواز جو ہے وہ میم جو چھوٹی میم ہے اس کو ساتھ پڑھنا ہے۔ خبیرا بصیرا جنۃ بربوۃ، تو اس طریقے کے ساتھ آپ نے ادائیگی کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔